ابھی پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں نہیں آیا تھا، تب ہندوستان کی سرزمین پر ایک تحریک چلی، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اسمبلی ہال تک اقتدار والے لوگوں تک ایک تحریک کا چرچا ہونے لگا تھا کہ دو قومی نظریے کی یہ تحریک گونجنے لگی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ ہندو اور مسلمانوں میں بہت تضاد ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے جدا ہے، ان کی غمی اور خوشی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ زمین کی دنیا کا یہ اپنا بنایا ہوا نظام مانتے ہیں، اور مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ زمینی دین کو قبول نہیں کرتے، وہ آسمانی دین کو قبول کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک الگ ملک چاہیے، ایک الگ ملک۔ اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہو گئی، بہت ساری قربانیاں لوگوں نے دے دی، انتھک محنتیں کر لی، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں کے اندر ایک نعرہ گونج اٹھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری غمی ان سے الگ ہے، خوشی ان سے الگ ہے، ہمارا مرنا جینا ان سے الگ ہے۔ یہ روز روز کی لڑائیاں، یہ جھگڑے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو لہذا ہمیں الگ ملک چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو اس تحریک نے کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، اور دنیا کے نقشے کے اندر یہ پاکستان ایک الگ ملک قرار دے دیا گیا۔ یہ پاکستان ایک الگ ملک ہے۔ پاکستان اس بنیاد پہ حاصل کیا، روز اول سے عوام الناس کی ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر گھٹی کی طرح ایک بات جو پلا دی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کتنا اچھا لگا سننے میں کہ کلمے کی بنیاد کے اوپر اس پاکستان کو حاصل کیا، اور اس کے اندر جو دستور ہوگا، اس کی ریاست کے اندر قرآن ہوگا، اس کی عدالت کے اندر قرآن ہوگا، اس کے بینکوں کے اندر قرآن ہوگا، اس کے بازاروں کے اندر قرآن ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہوگا، نجی محفلوں میں قرآن ہوگا۔ یہی دستور ریاست ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ 75 سال ہو گئے اس بات کو کہ پاکستان ایک الگ ملک وجود میں آیا، لیکن ایک دن بھی دستور ریاست کی بات کوئی کرے؟ آج بھی اگر اس کلمے کی بنیاد کے اوپر کوئی دعویٰ کریں
روڈ کے اوپر نکل جائے، چوراہوں میں نکل جائے اور عدالتوں تک یہ بات پہنچائے، یا اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر کوئی یہ کہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے کسی کو، کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی شریعت نہیں مانیں گے، یہی معنی ہے نا لا الہ الا اللہ کا۔ حکم تو بیان کر دے، تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم، کسی کا قول، کسی کی فقہ، کسی کے اقوال ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن جب یہ روڈ پر بیان کیا جائے، دیکھو الہ کا مطلب یہ، الہ کے اندر صفات یہ، الہ اگر اللہ کو کہو گے تو داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ ہوگا، حاجت روا بھی اللہ ہوگا، غوث بھی اللہ ہوگا، غوث اعظم بھی اللہ ہوگا۔ جب یہ قول، یہ جملہ، یہ آوازہ اسی پاکستان کے اندر اگر آپ بیان کریں گے تو اسی پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے اقتدار والے لوگ ہیں، جو ارباب اختیارات والے لوگ ہیں، انہی کے ذریعے اس ملک کا قانون حرکت میں آئے گا اور اس آواز کو دبا دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہ کہو، تم یہ کہو کہ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ تم کہنے لگ جاؤ، اور پھر واقعی یہ کہنے لگ جاؤ کہ عدالت میں نظام لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، عدالت کے اندر نظام لے آؤ اسلام والا، بینکوں میں اسلام آ جائے، تم یہ کہنے لگو کہ اپنے گھروں میں، چوکوں میں، بازاروں میں کاروبار اسلام کے مطابق ہو جائے۔ نہیں نہیں، یہ ایک جملہ تھا، ایک یہ بات تھی، ایک یہ سیاسی طور پہ ایک بات کو اخذ کیا گیا تھا۔ اصل میں دین کی بات کو سامنے رکھ کر لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل لیا، لوگوں کے جذبات سے کھیلا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ ہوگا، وہاں پہ خلافت کا نظام ہوگا۔ ایک دن بھی گزرا ہو جو خلافت کا نظام کی بات ہوتی ہو؟ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر یہ واقعی بات درست تھی، یہ جو آج آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کھینچا تانی چل رہی ہے، سیاستیں ہو رہی ہیں، اس کو اتارو، اس کو بٹھاؤ، اس کو اتارو، اس کو بٹھاؤ، وہ کم چور ہے، یہ زیادہ چور ہے، چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو۔ پاکستان کو حاصل کیا تھا، دیکھیں اسی بنیاد پہ الگ ملک بنایا تھا۔ وہاں جائیں گے مسجدیں بنائیں گے، وہاں جائیں گے اذان کی آواز کو بلند کریں گے، وہاں جائیں گے نمازیں پڑھیں گے، تراویحاں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لوگوں کو افطاریاں کرائیں گے۔ اسی بنیاد پہ پاکستان الگ بنایا تھا۔ یہ سارے کام آج بھی وہاں پر ہوتے ہیں، مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے، اذان وہاں پر ہوتی ہے، اذان کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے نیک کام، بہت سارے اعمال صالحہ سر انجام لوگ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پاکستان الگ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ بس اسلام کا نفاذ کریں گے، اسلام کا نفاذ کریں گے۔ ہم اس قوم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہندو قوم ہے، ہندوؤں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، ان کے طور طریقے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور ہم تو ویسے بھی دنیا کا قانون نہیں ماننے والے، ہم تو آسمانی دین کے قائل ہیں، آسمانی دین ہم نے قبول کرنا، تو لہٰذا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ یہی تحریک اٹھی تھی، اور آج بھی جگہ جگہ پر تحریر کیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بھی کام نہیں بنتا، جب دیکھتے ہیں کہ کوششیں بیکار جا رہی ہیں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ ریاست مدینہ، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پہلے بھی جذبات میں آئے، ان کے ایمان سے کھیلا گیا، ان کے جذبات سے اس قول کو سامنے رکھ کر پھر کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں، جب اس کلمے کو، بنیاد کو، اس جوہری نقطے کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا،
جب اس کلمے کو کھولا بھی نہیں جا سکتا، اس کے تقاضے بھی لوگوں کو بیان نہیں کیے جا سکتے، تو پھر کیسے یہ بات مان لی جائے، کیسے تسلیم کیا جائے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ایک کلمے کی بنیاد پہ اس کو حاصل کیا ہے؟ نہیں، عوام حکمران جتنا بھی پاکستان کو کھا لیں، یہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے خیالات کیسے ہیں۔ دیکھیں ہندو سے الگ ہوئے تھے، کس بنیاد پہ ہوئے تھے؟ ہمیں بھی تو سمجھائیں نا، وہ دو قومی نظریہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ یہ قانون نہ چلے دنیا کے اندر، اس قانون کا نفاذ نہ ہو۔ اللہ نے اہل کتاب کو کیا مخاطب کیا تھا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے اللہ جب اہل کتاب کو مخاطب کرتا تھا، اصل میں مخاطب اہل کتاب کو کرتا تھا اور نصیحت اہل ایمان کو کرتا تھا۔ بے شک خطاب اہل کتاب سے ہوتا، لیکن نصیحت اہل ایمان کو ہوتی تھی۔ دیکھ لو انہوں نے ایسے کیا، تم ان کو یہ جواب دے دو، تم ان کو یہ کہہ دو، تم ان کو یہ واقعہ یاد دلا دو، تم ان کو یہ قصہ یاد دلا دو، فلاں پیغمبر کی بات ان کے سامنے رکھ دو۔ در حقیقت اہل ایمان کو نصیحت ہو رہی، مخاطب ادھر تھے، خطاب ان سے تھا، لیکن نصیحت کنہیں ہو رہی تھی؟ اہل ایمان۔ تو اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے، کل پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں۔ یہود تھے تو تورات مان رہے تھے، نصرانی تھے تو انجیل کے قائل تھے۔ فرمایا اے کتاب والوں، کوئی کتاب کا بھی تم دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم تورات والے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم انجیل والے ہیں، فرمایا ذرا ان کو مخاطب کرو کتابیوں کو، اے انجیل والوں، ان کو مخاطب کرو اے تورات والوں، کیا کہو؟ فرمایا کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، یہ جو اتنی بڑی بڑی اپنی چودراہٹ کو منوا رہے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ تم کہہ رہے ہو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ واقعی کوئی ہماری حیثیت، ہمارے درمیان پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر کی نسلیں ہمارے درمیان ہیں، ہم تو پیغمبر کے اولاد اور ان کی اولاد در اولاد ایسے نسلیں چل رہی ہیں ہمارے درمیان، اور تم کہہ رہے ہو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہماری بڑی بڑی عبادت گاہیں ہیں، تم کہہ رہے ہو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ان سے کہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بکت نہیں ہے تمہاری۔ اس لیے فرمایا حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ جس کتاب کا تم دعویٰ کر رہے ہو، جب تک کہ جس کتاب کو تم مان رہے ہو، اس کتاب کا قانون زمین کے اوپر نافذ نہ کر دو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لستم علی شیء کا ایک معنی ہے تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، بے بنیاد ہو تمہارا کوئی دعویٰ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، تمہارا کوئی عقیدہ اور نظریہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اعمال صالح کرتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر گروہ جمہوریت کے اندر، ہر فرقہ پہلے بے شک جمہوریت کو غلط کہتا ہو، لیکن آج جمہوریت کے اندر شمولیت ہے۔ کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، کسی فرقے کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اس کتاب کو نافذ نہ کرو، اس کتاب کے اوپر عمل نہ کرو، عقائد اس کے مطابق نہ بناؤ، اعمال اس کے مطابق نہ بناؤ، فرمایا لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تم آ کے منواتے ہو ہم مفتی ہیں، تم آ کے منواتے ہو ہم بڑے بڑے فقیہ لوگ ہیں، ہمارے اندر فقاہت ہے، ہماری فقہ مانو، ہمارے فتوے مانو، ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہمارے اندر بہت بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ہمیں مانو۔ فرمایا لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم، اور جو کچھ پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو زمین کے اوپر نافذ نہ کر دیں، قائم نہ کر دیں، فرمایا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اتنا جملہ آپ ان کو یہ کہہ دیں،
اتنا جملہ آپ ان کو بیان کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ بس اتنا جملہ آپ ان کو بول دیں، جب تک کتاب کے قانون کو زمین کے اوپر نافذ نہ کرو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنا جملہ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اسمبلی ہال تک پہنچ جائے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اسلام کو نافذ نہ کرو۔ فرمایا کیا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم قانون بنانے والے لوگ ہیں، اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ایک کال کرتے ہیں عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک کال کرتے ہیں لوگ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور گھر میں مرد کیا عورتیں بھی نکل کے آتی ہیں، بچے بھی نکل کے آ جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہاں فرمایا کچھ بھی نہیں ہو تم، جب تک کہ اس قانون کے مطابق نہ آؤ، جب تک کہ اس نظام شریعت کو نافذ نہ کرو، اپنے عقائد اس کے مطابق نہ بناؤ اور اپنے اعمال اس کے مطابق نہ بناؤ، فرمایا لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ذرا ہمیں بھی بتاؤ نا یہ دو قومی نظریہ کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ دو قومی نظریہ ہے؟ قومیت کی بنیاد کے اوپر اسلام کا نام لگا دیا اور ایک ملک وجود میں آیا، اور اس کے بعد گھٹی کے اندر جو بات پلائی تھی اس کے مطابق بھی وفادار اس کے نہ رہے۔ دیکھیں اگر وہ مندر جاتا ہے تو یہ میدار نہیں جاتا، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ یہ اسلام کا نام لینے والا ہے، اس کا رہن سہن اس سے جدا ہے، کہاں جدا ہے؟ کدھر کوئی غمی اور خوشی ان کے طریقے سے نہ لیو۔ تھوڑا سا خوشی کا موقع دیکھ لیں، مہندی ہو رہا ہے، مائی ہو رہا ہے، اپٹن ہو رہا ہے، یہ طریقے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ جہیز کی لعنت کہاں سے آئی ہے؟ انہی سے لیے، انہی کا رد کر کے آئے تھے، ان کے خلاف بول کر آئے تھے، ان سے چھٹکارا چاہتے تھے، اور یہاں پر بھی یہی قانون ہوں گے، یہاں پر بھی یہی شریعت مانی جائے گی۔ تو بتائیں اس قانون کا کیا فائدہ، اس ایجنڈے کا کیا فائدہ، اس تحریک کو الگ بنانے کا کیا فائدہ؟ وہ مندر چلا جاتا ہے اور وہ مزار کے اوپر بڑے بڑے مزار بنائے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر عقائد رکھے ہوئے ہیں، یہ حاجت روائی کرتے ہیں، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ اولاد دے دیتے ہیں، یہ ہمیں رحمتیں اور ان کے ہاں برکتیں ملتی ہیں، ان کی جگہیں ایسی ہیں وہاں جائیں تو رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، دعائیں وہاں کریں اللہ قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا بھی تو یہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ ہے کوئی عقیدہ اس کے علاوہ؟ وہ درشن کرنے جاتا ہے، یہ زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، یہی ہے نا؟ وہ درشن کے لیے گیا تھا، اس نے لعنت بھیج دی ان کے اوپر، اب یہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا دو قومی نظریہ تھا تمہارا؟ کوئی دو قومی نہ، وہ ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کو منع کرو، اس کو روکو، چوک میں روکو، چوراہے میں روکو، سڑکوں پہ روکو، اس کو منع کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ قانون حرکت میں، دباؤ اس آواز کو، یہ کیا لا الہ الا اللہ لگائیے، اس کو لگام دے دو، ان لوگوں کو یہیں پر بٹھا دو، ان لوگوں کی آواز کو دبا دو، ان کے مسئلے کو رفع دفع کر دو، بس ختم کر دو، اس بات کو ہی زمین کے اندر دفع دو۔ دیکھیں وہ پرساد کھاتا ہے، یہ نظر و نیاز کھا رہا ہے، لنگر کھا رہا ہے، تبرک کھا رہا ہے، کوئی فرق ہے؟ ناموں کا فرق ہے بس، اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ ان کے ہاں دیکھ لیں، اگر وہ میدار پہ جاتا ہے، وہ مندر پہ جاتا ہے، بگڑی اس کی بھی بن جاتی ہے، بگڑی اس کی بھی بن جاتی ہے، مراد اس کی پوری ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اب اس عقیدے سے آپ منع کریں، روکیں، نہیں ہم تو پہلے ہی یہ چیز چھوڑ کے آ گئے، ہم تو پہلے ہی اس چیز کے اوپر لعنت بھیج کے آ گئے، ہم نے تو ملک بنایا ہی اس لیے الگ بنایا، کیا کریں گے الگ بنا کر؟ مندر سے نجات چاہیے، مزار بنا لیا پھر۔ ایک بات ہے وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، یہ بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اس نے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کی ہیں، اس نے بھی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، خوشی کے اندر آتا ہے، ناریل پھوڑ دیتا ہے، ناریل چڑھاتا ہے، مندر پہ جاتا ہے، ناریل چڑھاتا ہے۔ جب یہ خوش ہوتا ہے، اس کی مراد، اس کی منت کہیں جاتی ہے، یہ بھی قبروں کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے،
بس طریقہ الگ لیا ہے. اس نے ناریل پھوڑ دیا, اس نے چادر چڑھا دی. کوئی فرق ملا آپ کو؟ کیا فرق ہوا؟ اسی لیے ملک پاکستان الگ بنایا. وہ جاتا ہے قبر کے پاس سجدہ کرتا ہے, اور یہ جاتا ہے مزار کے اوپر جو بت مورتی ہے اس کو سجدہ کر دیتا ہے. وہ وہاں جاتا ہے ہاتھ جوڑ لیتا ہے اپنے بت کے آگے, یہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے قبر کے آگے. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اب یہی ان کو بتاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے, ان کو بتاؤ کہ کلمے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ پاکستان میں آئے تھے, ان ہندوؤں سے چھٹکارا تم نے لیا تھا, کیا چیز الگ تم نے بنا لی, کیا الگ کیا؟ ایک دن مل گیا, چھٹی کا دن مل گیا, بس اور کچھ بھی نہیں ملا. ایک دن مل گیا, باقی سارے قانون انہی کے, وہاں سے ہی سارے عقیدے لیے ہوئے ہیں. ان کے ہاں اگر ہر کنکر میں شنکر ہوتا ہے, یہاں عقیدہ وحدت الوجود نہیں بنایا. یہاں عقیدہ وحدت الوجود بنایا, حلول کا عقیدہ رکھا, وحدت الشہود کا عقیدہ رکھا. ہر چیز کے اندر اللہ ہے, ہر چیز اللہ کا ذل ہے, اللہ کا سایہ ہے. اب اس کو رد کرو, بڑے بڑے اکابرین کے نام آتے ہیں, تو لہٰذا اس بات کو دبا دو, اس بات کو چھوڑ دو. ہاں رد کرو اس بات کا, ہر کنکر میں شنکر نہیں ہوتا, اس چیز کا رد کر دو. بس وحدت الوجود کے اوپر نہ بولو, وحدت الشہود کے اوپر نہ بولو, حلول کے عقیدے کا رد نہ کرو. بڑے بڑے نام آتے ہیں, کیسے رد کر دیں ان کا؟ مواحد کہاں سے لے کر آئیں گے, مواحد کہاں سے لے کر آئیں؟ جیسے اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی 15-20 مواحد ساتھ لے آنا. کہتے ہیں فتویٰ تو لگا دیں, مواحد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پھر اتنی پستیوں میں گری ہے یہ قوم. اسی لیے فرمایا, جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا, دیکھو یہ وہ لوگ ہیں, انہم کانو, یہ وہ لوگ ہیں, اذا قیل لہم, جب ان سے کہا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, معبود کی صفات ان کے سامنے رکھی جاتی تھی, الہ واحد کے اوصاف ان کے سامنے رکھے جاتے تھے, الہ واحد کے اختیارات اور حقوق ان کے سامنے رکھے جاتے تھے, یستکبرون, انکار کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. آج اللہ کی کوئی آپ صفت دیکھ لیں, کوئی صفت اللہ کی, اللہ کا کوئی اختیار, اس اختیار والا, اس صفت والا معبود موجود ہے اس پاکستان کے اندر, ہندوؤں میں نہیں. یہاں جن سے چھٹکارا کیا, جن کے اوپر لعنت بھیج کے یہاں پر آئے. اسی نقطے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, عنوان کو پہلے سمجھیں تاکہ آپ میری گفتگو کو پہنچ سکیں. جب لا الہ الا اللہ میں جو لفظ لا ہے, اس میں امر ہے, لفظ لا میں امر ہے, حکم ہے, نہیں ہے کوئی معبود. اس میں انکار آ گیا, امر آ گیا, منع کر دیا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ میں اس بات آ گیا, لا میں انکار آ گیا. اگر کوئی شخص لا کا انکار کر دے, کوئی شخص لا نہ مانے, کلمے میں لا نہ مانے, عقیدہ اس کا ثابت نہیں ہوتا, یہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. اگر ایک لفظ لا کا کوئی شخص انکار کر دے, لا نہیں مانتا. اور عنوان میرا یہ, کوئی شخص اگر ایک لا کو نہ مانے, ایک لا کو نہ مانے, یہ ایک لا کا کافر پورے قرآن کا کافر ہے. ایک لا کا انکار کرنے والا پورے قرآن کا انکار کرنے والا ہے. میں آپ کو اس قرآن کی سیر کرانا چاہتا ہوں اسی عنوان کو لے کر. آپ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو, آل عمران میں فرمایا, صافات میں فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ہماری قوم کے معبود کتنے ہیں, کتنے لا تعداد معبود انہوں نے بنائے. معبود کی آپ گنتی کرنا چاہیں, ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. اتنے لا تعداد, زندہ بھی معبود ہیں اور مردہ بھی معبود ہے. علماء کی شکل میں, علماء زندہ ہیں, مشائخ زندہ ہیں, زندے کو معبود بنایا ہے اپنا. سجدے کھڑے کھڑے ان کو سجدے ہو رہے ہیں, ان کو رکوع ہو رہے ہیں. چھوڑ دیجئے اس بات کو بھی, ان کے احکامات مانے جا رہے ہیں. مولوی حلال بولتا ہے حلال مانتے ہیں, حرام بولتا ہے حرام مانتے ہیں. پھر خوش اس بات سے, سجدہ تو نہیں کیا ہم تو رکوع نہیں کرتے ہیں,
یہ اس کے احکامات ماننا، اس کی شریعت ماننا، یہ اللہ کی جو صفت الہ والی صفت، اس کے اوصاف اس کے اندر تسلیم کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، جب زندہ بھی معبود ہو گیا، مردہ بھی معبود ہو گیا، اور خوش صرف اس بات سے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے اس کی بات مان لی، اس کا گناہ اسی کے سر پہ ہوگا۔ اگر زیادہ سے زیادہ اس نے اگر غلط جملہ بھی بولا، کوئی خلاف شرع اپنا فتویٰ جاری کر بھی دیا، تو یہ عقیدہ لوگوں نے بنایا۔ خوش اس بات سے ہیں، نہ ہم نے مولوی کو ٹھیکیدار جو بنایا بس کافی ہو گیا ہمارے لیے، اب ہم یہ فتویٰ بیان کرتا رہے گا، ہم عمل کرتے رہیں گے، پکڑا یہ جائے گا اگر جرم کرے گا تو ہم بری ہیں، ہم بری ہیں۔ حالانکہ یہ جو اللہ کی صفت الہ ہے، معبود ہے، عبادت ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو گے؟ میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو گے۔ وہاں عبادت کا معنی شیطان کے سجدے نہیں کرو گے، عبادت کا معنی شیطان کے رکوع نہیں کرو گے، اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرو گے، اس کے نام کی پکاریں نہیں لگاؤ گے، غیب شاہ اور حاضر شاہ چھوڑو اس چیزوں کو۔ فرمایا میں نے تم سے یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کیا تھی؟ حکم اللہ نے بیان کیا، اس کے مقابل میں، اس کے مد مقابل اور شیطان کے عقیدوں کو مان لینا، اس کے راستوں کو قبول کر لینا۔ اللہ فرمائے مردہ ہے نہیں سنتا، اب شیطانی طریقہ کیا ہے؟ سنتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، جن کو آپ پکار رہے ہیں یہ نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھنا، انہیں پکارنا، ان کو حاجات کے اندر بلانا، مشکل کشائیوں کے اندر بلانا، یہ کیا ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا، یہ کیا ہو گیا؟ کلمے کا انکار ہو گیا، کلمے کا انکار ہو گیا۔ جب اس کلمے کا یہ جو لفظ لا، یہاں سے لا کا انکار ہوتا ہے، درجنوں لا کا انکار ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی میرا عنوان ہے، آپ کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو، اپنے قدموں کو آگے نہ لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے۔ حکم کس بات میں؟ لا تقدموا، مت لے کر جاؤ۔ یہی لا کلمے میں تھا، یہی لا یہاں آیت میں چمک رہا ہے۔ لا تقدموا، مت لے کر جاؤ اپنے قدموں کو آگے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ لے کے جاؤ۔ فرض کیجئے یہ لا نہ ہو، یہاں لا نہ ہو، صرف ہو تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے لے جاؤ، یہی معنی ہے نا۔ لا آئے گا تو امر لا کے اندر ہے، حکم لا کے اندر ہے، مت لے کر جاؤ، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اپنی سوچ کو، اپنے مسلک کو، اپنی فرقے اور اپنی جماعت کو اللہ سے بھی آگے، اس کے رسول سے بھی آگے۔ ایک اللہ نے حکم بیان نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان نہیں کیا، ان سے آگے نکل گئے۔ کیا؟ ٹی جے کا راستہ اپنے پاس سے، کل خانی اپنے پاس سے، اصحال ثواب اپنے پاس سے، 40واں اپنے پاس سے، برسی اپنے پاس سے، مزار سازی، قبہ سازی آگے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس سے پہلے آگے نکل گئے اللہ سے۔ دیکھیں انکار ہو گیا نا کس بات کا؟ فرمایا لا کا انکار کر دیا۔ اگر کسی شخص کا ایمان نہ ہونا لفظ لا کے اوپر، تو ایمان بنے گا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، بڑھ جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے آگے، تو بڑھے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ لا پہ ایمان ہے نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے انکار ہوا؟ اس کلمے کے لا کا انکار کا نتیجہ تھا، تو یہاں پہ بھی معبود بن گیا اور معبود بنا لیے، اوروں کے